بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آج کی ہماری سورہ ہے اور 7ویں پارے کا 3 پاؤں اور 8ویں پارے کا پہلا آدھا آج ہم نے تلاوت سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الانعام آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے، جب بڑے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو نا اور بچے آپس میں کھیل رہے ہوں تو بچے آپس میں بڑے سنجیدہ ہو کے لگے ہوتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح، بڑے سنجیدہ ہو کے، یعنی ان کی نظر میں اس سے بڑا کوئی کام وہ جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے شوق سے آ کر بھی بات بتائیں گے، لیکن والدین کی نظر میں وہ کیا ہے؟ صرف ان کا وہ سب کھیل ہے، ان کی صرف ان کی اگر گر جائے گا تو ماں باپ کیا کچھ ہوتا، بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طرح تمہاری نظر میں تمہارے بچوں کا کھیلنا کوئی معنی نہیں نہ رکھتا، کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اللہ کہتا ہے کہ میری نظر میں یہ دنیا کی زندگی بھی صرف کھیل تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل تماشا۔ ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھے، وہ اللہ کہتا ہے تمہارا مسئلہ ہے کہ تو اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ پتہ نہیں میں آسمان کو سہارا دے کے کھڑا ہوں، نعوذ باللہ، یا 50 بندوں کی روزی میں نے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، تو جو مرضی سمجھ اپنی طرف سے، لیکن میری نظر میں تمہارے جتنے دنیاوی کام ہیں، جتنے دنیاوی کام وہ کیا ہے؟ کھیل تماشا، کھیل تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے، اس کی فکر کرو۔ اور اللہ آخرت کا گھر ہے کس کے لیے؟ فرمائے یتقون، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ ایسی سورۃ الانعام آیت نمبر 42، 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جیسے آپ کے سامنے کورونا کا ذکر کیا، اللہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کہ ہم نے تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان پر عذاب نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ عذاب۔ ان کو ہم نے پکڑا، بأسائی والضرائی، تنگی سے، مشکلات سے، بھوک سے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہماری بارگاہ میں گر گڑائیں، تاکہ وہ ہم سے معافی مانگیں، تاکہ وہ اپنے سابقہ گناہوں کو گناہ سمجھیں اور گناہ سمجھ کر ہماری بارگاہ میں آ کر روئیں کہ اللہ میں معاف فرما دے۔ اس وجہ سے ہم نے ان پر آزمائش بھیجی عذاب کی صورت میں۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ ان کے دل نرم ہوتے، ان کی آنکھوں کے آنسو جاری ہوتے، ولکن قست قلوبهم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل سخت، لاشیں اٹھا اٹھا کر ان کے دل سخت ہو گئے، لاشیں دیکھ دیکھ کر ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر دیے۔ تو تم تو نیک ہی بڑے ہو، تمہارے گناہوں کی وجہ سے کوئی آزمائش ہرگز نہیں ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، پھر جب وہ مکمل طور پہ بھول گئے، مکمل طور پہ، اور اپنے اعمال میں مکمل طور پہ مگن ہو گئے، حتیٰ اذا فرحوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے ہر دنیاوی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، بما اوتوا اخذناہم، پھر ہم نے اچانک ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ تو اس لیے آزمائش انفرادی طور پر آئے یا اجتماعی طور پر آئے، مسلمان بندے کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گر جائے،
اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ساڈے تے کسی نے کچھ کرتا جائے. اگر 4 دن صحت صحیح نہ ہو، 4 دن دکان نہ چلے، بزنس تھوڑا سا پیچھے آ جائے، ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی 2 سجدے کر لیں. ہم نے اکثریت ہماری سب سے پہلی سوچ کیا آتی کہ ساڈے تے کچھ کسی نے کرتا ہے. پھر اللہ دے نیک بندے اگے بھی بیٹھے ہوندے نے، وہ کہتے کہ ہاں تمہاری فلاں بھابی نے، تمہاری فلاں خالہ نے، تمہارے فلاں چاچو نے یہ تم پر سارا کچھ کیا ہوا ہے. 10,000 بھی دے کے آتے ہو، گھر میں لڑائیاں بھی لے کے آتے ہو، حالات وہیں کے وہی رہتے ہیں. حالات کب ٹوٹتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اس کا بھی حل قرآن دیتا ہے. قرآن کہتا ہے قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. اے نبی ان سے کہہ دے کہ جب تم پریشانی میں ہوتے ہو اور پھر تم گڑ گڑا کے روتے ہو، کبھی اکیلے میں، کبھی لوگوں کے سامنے، اور اپنی بیماریوں کا، اپنی تکالیف کا، اپنی آزمائشوں کا رو رو کے پریشانیوں سے ذکر کرتے ہو، تو کون ان پریشانیوں کو دور کرتا ہے؟ کون دور کرتا ہے؟ لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. قُلِ اللَّهُ، اے نبی ان سے کہہ دے وہ پریشانیاں صرف اللہ دور کرتا ہے. وہ پریشانیاں صرف اللہ دور کرتا ہے. من کل کرب ثم انتم تشرکون. تمہارا ہر کرب، تمہارا ہر درد صرف تمہارا رب دور کرتا ہے. لیکن اے بندہ خدا، جب وہ تمہاری تکلیف دور ہو جاتی ہے نا، تم پھر رب سے دور ہو جاتے ہو. تم پھر رب سے دور ہو جاتے ہو. یہ رب شکوہ کر رہا ہے انسان سے کہ انسان تو کتنا مطلبی ہے. یار ہمارے پاس وہ بندہ آئے جو صرف مطلب کے تحت آئے، کتنی بار اس کو دو گے؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار، 10 بار. آخر کبھی تو کہو گے نا یار بس کر، تمہارا تم مطلبی ہو، خبردار دوبارہ میرے دروازے پہ آئے. لیکن قربان جاؤں اے اللہ تیری رحمت پر. انسان مطلبی ہے، اپنے مطلب کی خاطر آتا ہے. لیکن مجال کبھی تیری رحمت نے کہا ہو کہ تو مطلبی ہے، میری بارگاہ سے تجھے کچھ نہیں ملے گا. اللہ کہتا ہے کہ چلو کیا ہوا، مطلب کی خاطر آیا ہے، کم از کم میرا بندہ میری بارگاہ میں آیا تو ہے نا. وہ ایک انسان تھا نا، وہ بت کو پکار رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم. وہ بت کو، صنم بت کو کہتے ہیں. پکار رہا ہے. ظاہر بت نے کیا جواب دینا؟ غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا یا صمد. صمد اے بے نیاز اللہ کا نام. کیا رہا ہے؟ یا صنم، رکھ لگائے جا رہا ہے. غلطی سے زبان پھسلی، رب کی نام نکل گیا یا صمد. اللہ کی طرف سے فوراً جواب آیا، جی میرے بندے، جی میرے بندے. فرشتے نے عرض کیا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ تمہیں تو نہیں پکار رہا، غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا. فرمایا کہ اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو پھر مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہ جانا تھا؟ مجھ میں اور بت میں فرق کیا رہ جانا تھا؟ رب کی ذات کو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک. اور ایک اور بات، چونکہ موضوع اس طرح کا چھڑ گیا ہے، اب دل کر رہا ہے کہ اسی پہ تھوڑی سی میں گفتگو کروں. رب تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دینا چاہیے، آگ جل رہی تھی، اس کے پاس آئے. رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ یہ جو عصا ہے نا آپ کے پاس، یہ پتھر پہ مارو. آپ نے پتھر پہ مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ مارا، اس پتھر پہ مارا، اس پتھر کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا موسیٰ اس پہ بھی مار. اس پتھر، تیسرے پتھر پہ جب مارا نا، اس تیسرے پتھر کے اندر ایک کیڑا موجود تھا. بات کو سمجھے نہیں آپ؟ یار سائنس کہتی ہے کہ آکسیجن سے تم زندہ رہتے ہو. یہ کون سی مخلوق ہے جو 3 پتھروں کے اندر بھی زندہ ہے؟ اور کون اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے؟ میرے رب نے کہا کہ اے موسیٰ ذرا کان اس کے قریب تو لگا، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہا تھا اے اللہ اس
پتھروں کے اندر، اندھیرے کے اندر میری آواز سننے والے، مجھے رزق پہنچانے والے اے سونے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تیسری جگہ پہ جا کر وہ کیڑا موجود ہے، وہ اس کی زبان پہ یہ الفاظ تھے۔ تو کوئی رب کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق بنائے تو صحیح، یا وہ بے زبان ہو کر بھی رب سے تہ در تہ میں جا کر رب سے رزق لے رہا ہے، اے بندہ خدا تو پھر بھی اشرف المخلوق ہے، اور اشرف المخلوق کے ساتھ تو اس محبوب، اس کے محبوب کا امت ہی ہے، تیرا تو معیار ہی بہت اونچا ہے۔ اللہ یہ معیار گیا کہاں؟ فرمایا کہ یہ معیار اے انسان تو نے خود گرایا ہے، تو نے بلند آواز میں تو نے خود گرایا ہے، وگرنہ جنہوں نے یہ معیار بنا کے رکھا تھا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، تو کسی وجہ سے قافلے سے بچھڑ گئے، لوگوں سے پوچھا کہ رستہ، میں نے قافلے کے ساتھ ملنا ہے تو رستہ کون سا ہے؟ کہا کہ ایک رستہ یہ سیدھا جا رہا ہے، یہ زیادہ لمبا ہے، آپ دیر میں پہنچو گے، دوسرا رستہ یہ جنگل کے اندر سے جاتا ہے، اس میں خطرناک جانور ہے، آپ نے کہا کہ میں اسی رستے سے جاؤں گا۔ جب جنگل میں پہنچے تو سامنے سے ایک شیر آیا، سامنے سے شیر آیا، آپ نے شیر کو مخاطب کر کے کہا یا ابا الحارث، اے جنگل کے شیر، انا غلام رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، مجھے رستہ دکھا۔ لوگوں نے پھر دیکھا کہ حضرت سفینہ اس شیر کے اوپر بیٹھ کر اپنے قافلے تک پہنچے۔ تو جنہوں نے معیار بنایا ہے رب تعالیٰ نے ان کی ایک اور بات مجھے یاد آ گئی۔ حضرت بابا فرید سے کسی نے پوچھا کہ اے بابا فرید، آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا کہ جو آپ کہتے ہیں رب وہ کر دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو آپ، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے ہاں اس انسان کا، اسپیشلی امت محمدیہ جو حضور کے غلام، بڑا معیار تھا، معیار ہم نے خود گرایا ہے۔ حضرت بابا فرید سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا کہ جو فرید کی زبان کہتی ہے رب کر دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اس کے رب نے کہا۔ 40 سال تک فرید نے وہ کیا جو اس کے رب نے کہا۔ 40 سال کے بعد اب فرید کو یہ مقام ملا ہے، جو فرید کہتا ہے اس کا رب وہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان نے اپنا معیار خود گرایا ہے۔ ہمارے 7ویں پارے کے آخر میں سورۃ الانعام آیہ نمبر 108، بہت اہم آیہ مبارکہ، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اللہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، مسلمان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم بتوں کو گالیاں نہ دو۔ کن کو؟ بتوں کو گالیاں نہ دو۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تم ان کے بتوں کو جو جھوٹے ہیں، ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دو گے، فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ جواب میں تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بڑا واضح سا مطلب ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس آیا کے تحت ہم یہ 2-3 مطلب نکال سکتے ہیں کہ کسی بھی فرقے کو تم برا نہ کہو۔ جب تم کسی کو برا کہو گے تو وہ بدلے میں، بولے تو صحیح، تمہیں بدلے میں برا کہے گا۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے اعمال کی فکر کرو۔ کسی کو برا کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، کرنی ہے تو اس کی اصلاح کرو، کرنی ہے تو اس کی اور اصلاح ہوگی علم کے ذریعے سے۔ علم حاصل کرو اور علم کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرو،
پھر دیکھنا کہ وہ کیسے تمہارا سپاہی بنتا ہے. برا بلا کہنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تو مسئلے کا حل ہی نہیں، یہ تو مسئلہ بگاڑ پیدا کرتا ہے. آخری آج کی ہماری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 160 سورۃ الانعام، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ کہتا ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ علیہ سبحان اللہ. ایسا ماہ رمضان میں تو بہت زیادہ ہے نا، اور تیسرے پارے میں 700 گنا تک بھی اس کا ذکر ہے، لیکن کم سے کم کتنی ہے؟ 10 نیکیاں ایک نیکی کا. اور یہاں بھی رب کی رحمت دیکھیں، آپ سوچتے ہیں، صرف سوچتے ہیں، رب تعالیٰ نیکیاں شروع کر دیتا ہے، صرف سوچنا. اور ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کرتا ہے فلا یجزا الا مثلها، تو اس کا گناہ صرف ایک لکھا جاتا ہے، 10 نہیں لکھے جاتے، لیکن نیکیاں 10 لکھی جاتی ہیں ایک کے بدلے میں. گناہ اللہ کی بارگاہ میں تب تک نہیں لکھا جاتا جب تک کرنے کے بعد کافی دیر تک بندہ توبہ نہ کرے، پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں